صبح کے 8 بج رہے تھے اور میں ابھی بستر میں ہی موجود تھی۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میرے بدن میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ میں اٹھ کر اتنی جلدی سارے کام سر انجام دے کر پھر اپنی نوکری پر جایا کروں۔ لیکن میں کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور تھی اور ان دکھتے انگوں کے ساتھ مجھے پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ کھڑا ہونا تھا کہ اسی کے ذریعے میری روزی روٹی لکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی زندگی بہت بڑی آزمائش لگتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب موت آئے گی تو پھر ہی میری آزمائش ختم ہوگی۔ میں دوبارہ سے ایک بار پھر سے ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ یہی ہوتا تھا، جب بھی صبح میں اٹھتی تھی تو ماضی پوری طاقت کے ساتھ میرے ذہن پر نمودار ہو جاتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میرے لیے دن بھر کے کام کرنا بے حد مشکل ہو جاتا۔ میں اکیلی ہو گئی تھی، بالکل تنہا، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ جیسے میرا اپنا دماغ اور میرا دل ساتھ دینا چھوڑ چکے ہیں۔ زندہ لاش کی مانند اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے میں دن بھر کے کام سر انجام دے رہی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد بھی بہت زیادہ ستاتی تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے اسی کا آسرا تھا، لیکن اب نہ جانے ماضی کا قصہ پارینہ بن چکے تھے اور انہیں مجھ سے الگ ہوئے پورا 1 سال ہونے کو تھا۔ یہ 1 سال میں نے کس طرح اکیلی زندگی کی جدوجہد کے خلاف لڑ کر گزارا تھا، یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور موجود نہیں تھا کہ جس کے سہارے میں زندگی کے باقی ماندہ دن گزار لیتی۔ وہی میرا سب کچھ تھے، لیکن نہ جانے کیوں سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور میں اس بھری پوری دنیا میں بالکل تنہا اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور منہ دھو کر اپنے گھر کو گندا ہی چھوڑ کر کام کے لیے نکل پڑی۔ اگر میں یہاں اپنی توانائی ضائع کر دیتی تو وہاں بنگلے پر نوکری کے دوران مجھ میں بالکل بھی ہمت نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے ایک چھوٹے سے کمرے کا جھونپڑا یوں ہی گندا چھوڑ کر باہر کی راہ لی۔ چادر اوڑھ کر میں بس میں سوار ہو گئی تھی۔ یہ میری نئی نوکری تھی اور مجھے وقت پر پہنچنا تھا۔ انہوں نے مجھے 10 بجے بلایا تھا اور میں 9 بجے بس میں سوار ہو گئی تھی۔ میری جھونپڑے سے ان کے گھر تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن میں پہلے دن جلدی جا کر انہیں یہ بتا دینا چاہتی تھی کہ میں اس نوکری کی ضرورت مند ہوں اور کسی اور کو نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ بنگلہ مجھے کسی ایک جاننے والی نے بتایا تھا۔ وہاں کی مالکن سے بات ہو گئی تھی، وہ مجھے رکھنے کے لیے راضی تھی، لیکن وہ پہلے دن میرا کام دیکھنا چاہتی تھی۔ پورے 8 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ بس والے کو کرایہ دے کر میں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو 27 سے چاروں جانب آنکھیں گھمائی تھیں۔ کس قدر خوبصورت بنگلہ تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی اور اس قدر خوبصورت طریقے سے اور سلیقے سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والا ایک بار تو منہ سے واہ بولنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں سر جھٹک کر آگے بڑھی تھی، کیونکہ میں یہاں بنگلے کی خوبصورتی کی تعریف کرنے نہیں آئی تھی بلکہ اس کی خوبصورتی میں صفائی کر کے اضافہ کرنے آئی تھی۔ میں سر جھکا کر آگے بڑھی تو سامنے ہی مرکزی ہال میں ایک شخص انتہائی سوٹڈ بوٹڈ سا صوفے پر ٹانگ چڑھائے اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ وہ شخص اپنے انداز و اطوار سے بنگلے کا مالک ہی لگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا اور جیسے ہی اس شخص نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں اور میری حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے اور میں اپنے کھلے منہ کو ہاتھ رکھ کر بند کرنے لگی کہ حیرت سے منہ کھلا کے کھلا ہی رہ گیا تھا۔ کیا جو میں دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا یا آج ایک بار پھر میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی تھیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے بار بار پلکیں جھپکی تھیں اور آخری بار جب میں نے پوری طرح آنکھیں پھیلا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا تو وہ بھی مجھے ایسی حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو اور جانتا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور جیسے ہی آگے بڑھا تھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں دھڑام سے زمین پر گر گئی اور اس شخص نے آگے بڑھ کر جیسے ہی مجھے سہارا دیا میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی اور ہوش تب آیا جب اچانک سے پورا ایک گلاس پانی میرے منہ پر زور سے پھینکا گیا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے دیکھا تو 2 ملازمائیں کھڑی تھیں جو مجھے کڑی نگاہوں سے تک رہی تھیں، لیکن مجھے جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے خود پر ڈالی گئی چادر کو ہٹایا تھا اور کھڑی ہو کر باہر کی جانب جانے لگی تھی کہ ان دونوں نے مجھے پکڑ کر دوبارہ پلنگ پر بٹھایا تھا اور کہا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب تمہیں اس دن نوکری کے لیے بلایا تھا تو تم بالکل ٹھیک تھی اور ذہنی توازن بھی درست لگتا تھا، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بالکل پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی ہو۔
مالکن کو پتہ چلے گا تو نہ صرف تمہیں نوکری نہیں ملے گی بلکہ ہمیں بھی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ان کی بات پر بھی جیسے مجھے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا ذہن تو بس اس منظر کی قید میں اٹک گیا تھا جب میں نے اس بنگلے کے مالک کو دیکھا تھا اور میرا پورا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا تو صرف اتنا کہ وہ مرکزی ہال میں بیٹھا شخص کون تھا۔ ان دونوں نے اچنبھے سے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس بنگلے کا مالک ہے اور تم کیوں اس کے متعلق پوچھ رہی ہو؟ تم یہاں نوکری کے لیے آئی ہو تو اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے ان کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی اور آگے بڑھی تھی، یہاں تک کہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار پورے بنگلے میں گھوم گھوم کر میں اس شخص کو آوازیں دے رہی تھی، عیسیٰ عیسیٰ، لیکن میری تلاش ناکام ہو رہی تھی اور میری آواز پر بھی وہ شخص میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ نکل جاؤ یہاں بنگلے سے ورنہ مالکن بہت بری طرح پیش آئے گی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ نام ہے نا اس بنگلے کے مالک کا؟ تو میری حالت دیکھ کر وہ کہا لگا کر ہنس پڑی تھی اور کہا تھا کہ تم ذہنی بیمار ہو، یہاں اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ یہاں عیسیٰ نام کا کوئی ملازم بھی نہیں ہے۔ تم نہ جانے کون سے عیسیٰ کی تلاش میں اس بنگلے میں آ گئی ہو۔ اپنا کام شروع کرو اور جس کام کے لیے آئی ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لا حاصل کو حاصل کرنے کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہو؟ اپنی شکل دیکھو، اپنی حالت دیکھو، اپنا مقام اور مرتبہ دیکھو۔ کہاں تم اور کہاں اس بنگلے کا مالک؟ وہ لوگ جو میری بات کو کسی اور ہی رخ میں لے جا رہے تھے، لیکن میں ان کو کیسے بتاتی کہ جس شخص کی تلاش میں برسوں سے جاری رکھے ہوئے تھی وہ شخص میرے سامنے موجود تھا اور اب اچانک ایک دم سے دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ برسوں کی میری ریاضت ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس شخص نے اس طرح آنکھیں پھیر لی ہیں، میں اس شخص کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی تھی، نہ کبھی اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ تو پھر اس نے کیوں اس طرح مجھ سے نظریں پھیر لی تھیں اور اب مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح بے چین ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ سب لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر افسوس بھی کر رہے تھے اور بعض لوگ تو میرا مذاق اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میرے پاس کھڑا رہنے کے بعد وہ لوگ لوٹ گئے تھے، یہ کہہ کر کہ اب تو اس سے مالکن ہی نمٹے گی۔ اب میں ایک بار پھر سے بنگلے کے پاس بنے ایک کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم، سب کچھ میرے ساتھ دینے سے انکاری ہو گیا تھا۔ بس ایک ہی تمنا تھی کہ اس شخص کو میں نے تو پہچان لیا ہے، کیا وہ مجھے پہچان لے گا؟ کیا وہ مجھے بھول گیا ہے؟ کیا میں اسے یاد نہیں ہوں؟ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میرے آنسو تواتر سے گر رہے تھے، یہاں تک کہ سامنے کا منظر بھی دھندلا گیا تھا۔ میں اب تھک چکی تھی آنسو بہا بہا کر، نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے، کبھی کس وجہ سے تو کبھی کس وجہ سے زندگی سے آزمائش ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب رونے سے دل بھر گیا تھا تو آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اب یہاں کام نہیں کرنا تھا کہ یہاں موجود شخص نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، وہ میرے وجود کی نفی کر رہا تھا۔ پھر یہاں اپنی جان، توانائی اور طاقت لگا کر مجھے حاصل بھی کیا ہونا تھا سوائے دکھ، تکلیف اور اذیت کے۔ میں کھڑی ہو گئی، چادر اچھی طرح لپیٹی اور بنگلے سے باہر قدم بڑھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی تھی، مجھے کسی نے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہی بنگلے کا مالک مجھے پکار رہا تھا۔ اس نے میرا نام لیا تھا، وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ ایک دم سے میرا غم خوشی میں بدل گیا تھا اور میں دوڑتے ہوئے اس شخص کے پاس چلی آئی تھی۔ عیسیٰ، میں نے اسے پکارا تو اس نے اپنا سر اسبات میں ہلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میری برسوں کی ریاضت کو انعام مل گیا ہے اور میرے سارے دکھ تکلیف ایک دم سے جیسے سمٹ گئے ہیں۔ میں بینش نعمان اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یاد کا دریچہ کھلا تھا اور میرے ذہن میں ماضی پوری تندہی سے آ بیٹھا تھا۔ میں بینش نعمان جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ میرے والدین بھی میرے حقیقی والدین نہیں تھے، انہوں نے بھی مجھے پال پوس کر بڑا کر کے میری شادی کر دی تھی۔ میری والدہ کو شادی کے 10 سال بعد تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یتیم خانے سے گود لیا تھا۔ میری شادی کر کے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک لڑکی کو گود لے کر اسے بڑا کر کے اس کی شادی کر کے اپنے لیے جنت کما لی تھی۔ مجھے بھی ان سے بے حد محبت تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی کے بعد ہی ایک دن ایسا آئے گا جب میں زاروں قطار روں گی اور تب سے میرے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ میرے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے اور میں ایک بار پھر سے یتیم ہو گئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا، رو رو کر آنسو خشک ہو گئے تھے، لیکن میں نے قدرت کی اس آزمائش پر صبر کر لیا تھا۔ جب میرے حقیقی والدین مجھ سے جدا ہوئے تھے تب تو مجھے بالکل ہوش ہی نہیں تھا، میں بالکل چھوٹی سی تھی۔
میرے رشتہ داروں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جب مجھے میرے منہ بولے والدین نے گود لیا تھا تو ان کے بچھڑنے کی ایک ایک گھڑی مجھے اچھی طرح یاد تھی۔ میں آخری بار ان کے گھر پر گئی تھی، انہوں نے مجھے اچھا کھانا پینا کھلایا تھا۔ انہیں اللہ حافظ کر کے میں جیسے ہی اپنے گھر پر آئی تھی تو مجھے ان کی موت کی خبر ملی تھی، اور اس کے بعد تو میں جیسے بالکل ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے بہت دلاسا دیا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے والدین نے بہت دیکھ بھال کر کے میرا رشتہ طے کیا تھا، مجھے بھی ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہم دونوں یک جان دو قالب تھے، ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی دشوار تھا۔ جو بھی ہماری جوڑی کو دیکھتا تو اش اش کر اٹھتا۔ پھر سونے پر سہاگا ہم میں محبت بھی بہت زیادہ تھی، ہر کسی کی حسد اور نظر کا شکار ہوتے رہتے تھے، اور اسی حسد اور نظر نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ میرے شوہر کا اچھا کاروبار تھا، نہ صرف مجھے جیب خرچ دیتے بلکہ گھر کا پورا خرچہ بھی چلاتے تھے۔ ساس سسر موجود نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے، اور صرف ایک دیور تھا جس کی شادی بھی میرے شوہر نے اپنی جمع پونجی لگا کر کی تھی۔ چاہ سے دیورانی بیاہ کر میں لائی تھی، اور اس کے بعد سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ پھر دوبارہ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میرے شوہر کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور سارا سامان جل گیا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ خبر سنی تھی تو یہ بات دل پر لے لی تھی، انہیں صدمہ ہو گیا تھا اور وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا، اور اگلے لمحے انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیور انہیں ہاسپٹل لے گیا تھا جہاں انہیں اٹیک آیا تھا، اور اس اٹیک کے ساتھ ساتھ ان کا جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ ہلنے جلنے سے انکاری ہو گئے تھے، اب ان کی ساری خدمت مجھ پر آن پڑی تھی۔ میں ان سے چونکہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور والدین کی وفات کے بعد تو ان کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت یابی کی دعائیں مانگتی تھی۔ فیکٹری برباد ہو گئی تھی، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، سارا سامان جل گیا تھا، جبکہ دیور نوکری کرتا تھا۔ اس کی نوکری سے ملنے والی تنخواہ سے گھر چلنا بے حد مشکل تھا، یہاں تک کہ گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑے رہنے لگے، اور میرے شوہر یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اتنا تھا کہ میرے شوہر نے اپنی فیکٹری کی کمائی سے ایک گھر لے کر رکھا ہوا تھا جو 2 کمرے کا تھا اور کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کا کرایہ آتا تھا تو ان کا علاج چل رہا تھا، باقی کھانے پینے کے لیے ہم دیور دیورانی کے محتاج ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے تو انہوں نے ہمیں برداشت کیا تھا، لیکن پھر ایک بار دیورانی نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھابی اب ہمارے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے، آپ کی تو چونکہ کوئی اولاد ہے نہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اولاد کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، اور ہماری تو تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے۔ اب تو مجھے بھی اسد کے ساتھ ساتھ جاب کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہم اسے پال سکیں گے، لہٰذا آپ میری طرف سے نہ سمجھیں، ہم آپ کا مزید خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے شوہر نے بھی یہ سب سنا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، اور اس ٹیڑھے منہ سے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے آج تم لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم چھوٹے سے تھے اور والدین کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے دن رات ایک کر کے تمہیں پالا پوسا تھا، بڑا کیا تھا، تمہاری شادی کی، نوکری دلوائی، اور ان سب کا صلہ تم نے کیا دیا؟ دیور کو تو جیسے اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا، یا احساس ہو کر بھی وہ اندھا گونگا اور بہرا بن چکا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس بات کا غم نہیں تھا کہ خوشحالی سے بدحالی کی طرف آ گئے تھے، مجھے تو صرف اس بات کا غم تھا کہ میرے شوہر بستر میں پڑ گئے تھے، اور ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دیورانی سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی پوری ممکن کوشش کروں گی کہ آپ سے خرچہ نہ لوں، لیکن آخر میرا ہاتھ بھی تنگ ہی تھا، کرائے کے جتنے بھی پیسے آتے وہ شوہر کی بیماری اور علاج پر خرچ ہو جاتے، ایسے میں 2 وقت کی روٹی کے اخراجات میں کیسے پورے کرتی؟ جھگڑے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دن جھگڑا اتنا بڑا کہ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ان ظالموں نے یہ ظلم کیا کہ ہم دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ گھر بھی ساس سسر کے نام تھا، لیکن اس کو بنانے سنوارنے میں میرے شوہر کا مکمل طور پر ہاتھ تھا۔ میرے شوہر بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے، اپنے سگے بھائی کے اس رویے کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور پہلے جو تھوڑا ہنس بول لیتے تھے اب تو وہ بھی کم ہو گیا تھا۔ میں نے دوسروں کی مدد سے ایک کچی آبادی کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی، جہاں ایک جھونپڑا مجھے مفت میں مل گیا تھا۔
مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں سارا دن اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی اور اسے پنکھا جھلا کرتی۔ یہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ جو کرائے کے پیسے آتے تو اس سے آدھی دوائیاں خریدتی اور باقی پیسوں سے گھر چلاتی۔ لیکن اب گزارا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں گھر گھر جا کر نوکری کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پونچھا اور برتن کروں گی تو چند پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم جاؤ میرے بھائی کے پاس اور اس سے کہو کہ یہ گھر بیچے اور اس گھر کا آدھا حصہ میرے شوہر کے نام کر دے۔ اس دن میں دیور دیورانی کے گھر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی آنکھیں پھیر لی تھیں، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں اس گھر کو بیچ کر انہیں ان کا حصہ دو۔ دیور دیورانی نے جب یہ سنا تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں اور مجھے کھری کھری سنائی تھیں۔ فوراً سے یہاں سے نکل جانے کا کہا تھا۔ میں بھی باز رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس احسان کو یاد کرو جو تمہارے بھائی نے تم پر کیا ہے۔ آج وہ معذوری کی زندگی گزار رہا ہے تو تم اسے یوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دو گے، خود اس کی مدد نہیں کرو گے۔ اس نے تمہیں زندگی کی ہر خوشی خرید کر دی اور آج تم اس کے لیے غم سستے میں بیچ رہے ہو۔ میری بات کا اثر تو ان پر ہوتا جن کے اندر احساس ہوتا۔ میری بات سن کر ان دونوں نے کہکہے لگائے تھے اور کہا تھا کہ بھابھی آپ تقریر بہت اچھی کر لیتی ہیں۔ اگر آپ یہ تقریریں جگہ جگہ جا کر کریں تو آپ کو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، پھر آپ کو کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ اور ان کی بات پر میرا دل پھٹ سا گیا تھا اور میں صدمے سے چور کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے پوچھا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا تھا اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے ایک ایک لفظ کی کہانی انہیں پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ اب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نہ اپنے بھائی کو برا بھلا بولا اور نہ کوئی بات کی۔ زیادہ تر اب وہ سوئے رہتے۔ ان کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی اور میں اپنے شوہر کی بیماری کے ساتھ ساتھ حالات کی مار بھی کھا رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ کاش میرے والدین مجھے گود نہ لیتے تو اسی یتیم خانے میں پل جاتی۔ میرے لیے زندگی کی آزمائشیں اتنی زیادہ مشکل تو نہ ہوتی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتا اور جو نہیں چاہتا وہ اسے بھر بھر کے مل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے اسے چھوڑ کر نوکری کرنا پڑی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہم دونوں بھوکے ہی مر جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی۔ چنانچہ ایک دن جب میرے شوہر کا مزاج کافی خوشگوار سا تھا، میں بیٹھی تھی ان کے پاس اور ان سے پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کے سارے کام کر کے جاؤں، ہر چیز آپ کی تیار کر کے جاؤں، بالکل آپ کے پاس رکھ کر جاؤں، کھانا پانی دوائیاں تولیہ وغیرہ، تو کیا آپ مجھے کام پر جانے دیں گے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں صحیح سے نصیب نہیں ہوتی۔ 2 روٹیاں بناتی ہوں تو دونوں ایک ایک روٹی پانی سے کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی رات کا بچا کچھا سالن ہی ہوتا ہے جو اگلے دن بھی پورا دن چلاتے ہیں۔ ایسے میں حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی صحت بھی گرتی جا رہی ہے۔ پھل کا تو جیسے نام اور شکل دونوں ہی بھول گئے ہیں، اور اس موقع پر تو آپ کو بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے جو انہی پھلوں سے ملتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے جب ہمارے پاس پیسہ ہو۔ چنانچہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کروں تو مجھے چند پیسے ہاتھ میں مل جائیں اور پھر ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میرے شوہر ڈرے ہوئے تھے، وہ معذوری کی حالت میں تھے، ایک حصہ پورا مفلوج تھا، اس لیے اپنا کام بھی مکمل طور پر خود سے صحیح نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا، لیکن پھر بھی میں نے اصرار کر کے ان سے بات بنوا لی تھی کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جو پیسے آتے تھے وہ ان کے علاج پر خرچ ہو جاتے تھے اور پیچھے کچھ بھی نہ بچتا تھا۔ اولاد نہ ہونا بھی خدا کی ایک مصلحت ہی تھی۔ ایسے موقع پر اولاد کو کیسے پالتی، اس کے خرچے کہاں سے پورے کرتی؟ چنانچہ میں نے پہلی بار ایک بنگلے پر کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں جھاڑو صفائی وغیرہ بھی اچھے سے کر لیتی ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے بنگلے میں میڈ کے طور پر رکھ لیا تھا۔ انہیں میرا کام بھی بہت پسند آیا تھا اور یہ کام مجھے راس بھی آ گیا تھا۔ میں صبح 8 بجے ان کے گھر پر چلی جاتی اور رات کو 8 بجے اپنے گھر پر ہوتی۔ اس دوران میں صبح فجر کے بعد ہی اٹھ کر اپنے شوہر کی تمام چیزوں کو تیار کر کے ان کے قریب ہی رکھ دیتی اور انہیں خاص ہدایت کرتی کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا ان کی طبیعت میں خرابی ہو تو وہ اس بنگلے کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں، میں فوراً سے ان کے پاس چلی آؤں گی۔ میرے شوہر ایک بار تو رو پڑے تھے اور مجھے کہا تھا کہ بینش، میں ساری زندگی بھی اگر تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیتا رہوں تب بھی وہ تمام احسانات کو نہ اتار سکوں جو تم نے مجھ پر میری بیماری میں میری خدمت کر کے کیے ہیں۔ میں جب صحیح ہو جاؤں گا تو تمہیں زندگی بھر کی خوشیاں واپس لوٹاؤں گا
اور جو خوشیاں تم سے چھین گئی ہیں وہ ایک بار پھر سے تمہاری زندگی کی زینت بناؤں گا۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی اور کہتی کہ مجھے وہ ساری خوشیاں نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے، وہ بھی صحیح سلامت، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ اور وہ میری اس بات پر مسکرا دیتے اور میری محبت پر فخر سا محسوس کرتے۔ حالات اب تھوڑے سے بہتر ہو گئے تھے، 2 وقت کی روٹی اب اچھے سے نصیب ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اب ہر وقت میاں کی فکر ستائے رہتی تھی۔ اکثر اوقات تو میں نے دن میں 2-3 بار فون کیا کرتی تھی۔ ایک بار عجیب قصہ ہو گیا تھا اور اس قصے نے میری پوری زندگی ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ میں بنگلے پر کام پر گئی تھی اور وہاں بنگلے کی مالکن نے مجھے کہا تھا کہ آج بہت زیادہ کام ہے، میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو گھر کی A to Z ساری صفائی کرنی ہے اور کوئی کونا نہیں چھوڑنا۔ میری بیٹی کے سسرال والے لاہور سے آ رہے ہیں، انہیں صفائی بے حد پسند ہے اور صفائی میں کوئی بھی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ مجھے بے شمار باتیں سنائیں گے، چنانچہ تم دیکھ لینا کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ اور ان کی یہ بات سنتے ہی میں تو جیسے صفائی میں جت ہی گئی تھی، گھر کا کونا کونا چمکا دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں نے گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا تو رات کے 9 بج رہے تھے، اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ آج میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کو فون نہیں کیا تھا، جانے وہ کس حال میں ہوں گے، کیا کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ میں نے وہیں سب کچھ چھوڑا اور فوراً سے اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ آج جب میں نوکری پر آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تم نہ جاؤ، میرا دل بے حد گھبرا رہا ہے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گی۔ لیکن اب گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر گئی تھی تو خالی گھر جیسے میرا مذاق اڑا رہا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، حالانکہ میرا گھر تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا، لیکن وہاں میرے شوہر تو کیا کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ میں نے آس پاس اوپر نیچے ہر جگہ سب جگہ دیکھ لیا تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں تھے۔ وہ کہاں گئے تھے؟ میری ہچکی بن گئی تھی اور رو رو کر میں نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں، لیکن انہیں نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئے۔ میں نے اپنی مالکن کو کہا تھا، اس نے بھی پولیس کی مدد سے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے شوہر کہیں نہیں ملے تھے، وہ مجھ سے بچھڑ گئے تھے اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری سانسیں ہی بند ہو گئی ہوں۔ میں ایک بار پھر سے بالکل اکیلی تہی دامہ رہ گئی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد میرے شوہر کا ساتھ تو میرے پاس تھا، لیکن اب تو میں بالکل تنہا ہو گئی تھی، اور یہ جھونپڑا جو بالکل چھوٹا سا تھا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہمارے پاس جھونپڑے میں ہی ایک میز تھا اور اس میز پر انتہائی ترتیب سے ان کی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن وہ نہیں تھے۔ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ کیا ہوا تھا انہیں؟ بس یہ سارے سوالات سارا دن میرے ذہن میں چلتے رہتے، یہاں تک کہ کام سے بھی بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور جب میں پورے 1 مہینے بعد بنگلے میں گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ انسان بہت جلد بدل لیا جاتا ہے، ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اور میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ میں اپنے دیور کے پاس بھی گئی تھی اور ان سے کہا تھا کہ میرے شوہر کہاں چلے گئے ہیں، کیا تمہیں کوئی خبر ہے؟ تو اس نے مجھے بری طرح دھتکار دیا تھا اور کہا تھا کہ خود ہی ان کی خدمت سے تنگ آ کر تم نے انہیں مار دیا ہوگا، اور اب تم ہمارے سامنے یہ رونا چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کہاں چلے گئے ہیں۔ دیور کی آنکھوں کی غیرت تو جیسے مر ہی گئی تھی، اور اپنی بھابھی کے نام کا کوئی مقام اس کے دل میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں الٹے قدموں لوٹ آئی تھی اور حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں اور کر بھی کہہ سکتی تھی، رو دھو کر اب میں تھک چکی تھی۔ زندگی ایک ہی روش پر چلتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا تھا کہ میرے شوہر کا مکان موجود ہے، میں وہاں ان سے قبضہ حاصل کرنے گئی تھی تو پتہ چلا تھا کہ دیور نے تو پہلے سے ہی سارے معاملات طے کر دیے ہیں، اور جو واحد سہارا مجھے اس گھر کا تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس نے چالاکی سے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور یہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میری بھابھی، جس کے شوہر کا بھی ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گی۔ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ میں اکیلی تنہا تھی، کیسے اس کے خلاف کیس لڑ سکتی تھی؟ کیس کے لیے بھی تو پیسے ہاتھ میں چاہیے ہوتے ہیں، میرے پاس تو 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ یوں ہی میرے شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور میں وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ میری عمر 30 سال تھی، لیکن میں 40 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ جو کوئی مجھے دیکھتا تو کہتا کہ تمہیں کون سا غم کھائے جا رہا ہے، تم دن بدن دبلی پتلی ہوتی جا رہی ہو، چہرے پر سیاہی سی پھیل گئی ہے۔ اور میں انہیں کہتی تھی کہ یہ تو میرے بخت کی سیاہی ہے جو میرے چہرے پر صاف اور واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔
1 سال بعد مجھے ایک بنگلے پر نوکری کرنے کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ میں وہاں مالکن کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اگلے دن آ جانا، میں تمہارا کام دیکھوں گی اور پھر تمہیں رکھ لوں گی۔ پچھلا کام جو مجھے دیا گیا تھا اس کی بوڑھی والدہ کی میں دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ بوڑھی والدہ علاج کے لیے لندن جا رہی تھیں۔ میرا کام وہاں پر ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے یہ بنگلہ بتایا تھا اور میں یہاں چلی گئی تھی۔ یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ میرے شوہر کو کھوئے ہوئے پورا 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا اور پورا 1 سال میں نے اکیلے گزارا تھا، بالکل تنہا۔ میں جیسے ہی اس بنگلے پر گئی تھی تو حیرت کا شدید دھچکا مجھے لگا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے۔ میری برسوں کی تلاش ختم ہو گئی تھی اور میرے سامنے میرا شوہر موجود تھا جو بنگلے کے مرکزی ہال میں بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہوئے تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا تو صدمے کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی اور جب ہوش آیا تھا تو وہ ایک بار پھر سے گم ہو چکا تھا۔ وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے بھاگ بھاگ کر ہر جگہ دیکھ لیا تھا۔ بنگلے کے تمام کمرے، بنگلے کا ہال، بنگلے کا کچن، لان، ہر جگہ میں نے انہیں تلاش کر کے آوازیں دی تھیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ پورے 1 سال بعد مجھے اپنے شوہر کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ بالکل سوٹڈ بوٹڈ بن کر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا میں نے ایک بار پھر سے ان کو کھو دیا ہے اور اب وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ میں دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ جب مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرا نام کسی نے لے کر پکارا ہو، بینش بینش، اور جب میں نے کھڑے ہو کر مڑ کر پیچھے دیکھا تھا تو میری آنکھیں مسکرائی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میرے عیسیٰ میرے سامنے کھڑے تھے۔ پورے 1 سال بعد وہ مجھے مل گئے تھے لیکن ان کی حالت ہی بدل گئی تھی، وہ بدل کر رہ گئے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنی باہوں میں سمو لیا تھا۔ میں کافی دیر تک ان کے سینے سے لگ کر بیٹھ کر روتی رہی تھی، یہاں تک کہ میری ہچکیاں بن گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھایا تھا، پانی پلایا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے مجھے اس طرح اپنے صاحب سے گلے ملتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان سب کو وہاں سے جانے کا کہا تھا اور پھر میری آنکھوں میں موجود سوال دیکھ کر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، اس کے بعد تم فیصلہ کرنا۔ میں غور سے انہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ بینش، جس دن میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم گھر سے کام پر نہ جاؤ، اسی دن میں بے ہوش ہو گیا تھا اور اتفاق سے صفائی کرنے والے نے جھونپڑے میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ اس نے شور مچا دیا تھا، یہاں تک کہ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اندر موجود شخص بے ہوش ہو چکا ہے۔ اس نے وہاں موجود ایک امیر کبیر شخص کو میرے بارے میں بتایا تھا جو وہاں کی کچی آبادی کے سلسلے میں کوئی ریسرچ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ اچھا خاصا انسان یہاں وہاں بے ہوش پڑا ہے تو وہ مجھے وہاں سے لے کر ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ وہاں انہیں پتہ چلا تھا کہ میرا علاج تو صرف لندن میں ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے ہوش آیا تھا تو میں نے انہیں سب بتا دیا تھا کہ کس طرح میں ایک فیکٹری کا مالک تھا اور آج اس طرح بے بس اور بے حال اس گھر میں موجود ہوں اور میری ایک بیوی بھی ہے، لیکن انہوں نے میری رائے نہ پوچھی تھی اور فوراً سے مجھے لے کر لندن چلے گئے تھے۔ بقول ان کے، انہوں نے اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو اسی طرح کھو دیا تھا اور انہیں مجھے دیکھ کر اپنے بیٹے کی یاد آ گئی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میرا علاج شروع ہو چکا تھا۔ میں انہیں بارہا کہتا رہا کہ میری بیوی سے میری ملاقات کروا دی جائے، لیکن وہ تو بس میرے علاج کے پیچھے خار ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب میرا علاج شروع ہوا تو مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا گیا کہ تمہاری یادداشت تھوڑی بہت متاثر ہو سکتی ہے اور یہ طویل علاج ہے، تمہیں 6 مہینے یہاں ہی لگ جائیں گے۔ اس دن میں بہت رویا تھا کہ کاش میں تمہیں بتا کر جاتا تمہاری کیا حالت ہو رہی ہوگی، لیکن میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے کہ میں تمہیں اطلاع کرتا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی کہ مجھے زندگی میں ایک بار ضرور اپنی بیوی سے ملوانا، میں اسے سب بتانا چاہتا ہوں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، اور اب تو اس نے مجھے ہر جگہ ڈھونڈ بھی لیا ہوگا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میرا جب علاج ہونا شروع ہوا تو یہاں آ کر میری یادداشت پر بہت بری طرح اثر پڑا تھا اور تم میری یادداشت سے بالکل ہی نکل گئی تھی۔ مجھے یاد تھا تو صرف اتنا کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے والدین تھے، بس یہیں تک مجھے اپنی زندگی کے واقعات یاد آتے تھے، آگے کے تمام واقعات میں بھول چکا تھا۔ علاج ہونے کے بعد میں اچھا خاصا صحت مند ہو گیا تھا اور پورے 4 مہینے بعد میں واپس پاکستان آ گیا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور میں نے اس کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ صحت مند ہونے کے بعد میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا اور بہت تیزی سے میں نے محض 6 مہینوں کے اندر ان کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔
یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہی رہائش فراہم کر دی اور مجھے بارہا شادی پر زور دیتے رہے کہ ان کی بھانجی سے میں شادی کر لوں، لیکن نہ جانے کیوں شادی کے نام پر میرے دل میں عجیب سی دھڑکن کا آغاز ہو جاتا اور میں انہیں بارہا منع کرتا رہتا۔ اب آج تمہیں جب میں نے اس بنگلے میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا، ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا اور ذہن میں جھماکا ہوا کہ میرا دل شادی کے لیے ماننے سے انکاری کیوں تھا، کیونکہ میری ایک پیاری سی بیوی جو پورے 1 سال تک میرا انتظار کر رہی تھی اسی دنیا میں موجود تھی، اور اسی کی تلاش کی وجہ سے میں اب تک شادی نہیں کر پایا تھا۔ تمہاری تلاش اب ختم ہو چکی ہے، تمہارا عیسیٰ تمہارے سامنے ہے، وقت بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بہترین۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے منہ بولے والدین سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ میری بیوی بینش ہے جس نے میرے ہر اچھے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میں آپ کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے تو ہم دونوں اس گھر سے چلے جائیں گے اور اپنا نیا گھر آباد کریں گے، اور اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے اور آپ کے بزنس کو اسی طرح بلندیوں تک پہنچاؤں تو پھر آپ کو میرے ساتھ ساتھ میری بیوی کو بھی اس گھر میں رکھنا ہوگا۔ انہوں نے جب اس بات کو سنا تھا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور میری بیوی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ کر گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے ایسا لگا تھا جیسے کہ میری ساری کی ساری آزمائش ختم ہو رہی ہے اور مجھے میرے منہ بولے والدین کے روپ میں ایک بار پھر سے میرے والدین مل گئے ہیں۔ میری زندگی ایک بار پھر سے ایک دم سے بدل گئی تھی، اور اس بار میں نے اپنے تمام کھوئے ہوئے رشتے بھی پا لیے تھے۔ میں نے پورے 1 سال اپنے شوہر کا انتظار کیا تھا، جگہ جگہ اسے ڈھونڈا تھا، اور اس کی ریاضت مجھے یہ ملی تھی کہ مجھے نہ صرف شوہر مل گئے تھے بلکہ مجھے باقی تمام رشتے بھی مل گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے حال پر رحم آ گیا تھا۔ میری آزمائش ختم ہو گئی تھی اور اچھے دن ایک بار پھر سے میرے منتظر تھے۔ میرے شوہر نے مجھے پہچان لیا تھا، ان کی یادداشت بھی واپس آ گئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس اس بنگلے میں ہی رہنے آ گئی تھی، اس بنگلے کی مالکن بن گئی تھی جس بنگلے میں میں ملازمہ کے طور پر کام کرنے آئی تھی، اور وہاں موجود ملازمین کو جب میرے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور حیرت کا اظہار بھی کیا تھا اور ہمیں بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی نیتیں صاف ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش ختم ہونے کے بعد انہیں اس طرح سے نوازتا ہے کہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میرے میاں تو بیماری کے بعد بالکل مایوس ہو گئے تھے اور میں ان کے بچھڑنے کے بعد، لیکن ہماری آزمائش ختم ہونے کے بعد ہمیں اللہ نے اس قدر نوازا تھا کہ ہم پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے تو اس کا شکر ادا نہ ہوتا۔